وسلم. ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین و محترمین گرامی قدر سامعین، ایک تو میری گزارش ہے اور پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں. ایک تو بھائی اس کی ایکو بند کرنا ہے، اس کو سادہ کر دیں. دوسرا یہ آپ لوگ ریکارڈ کیا کرو تقریریں، بیانات، نعتیں، اس کو آڈیو میں رکھا کرو. یہ تصویروں والا کام چھوڑ دو، بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے کام. غیر ضروری کاموں کی طرف آدمی لگ جاتا ہے، اس سے پرہیز کیا کرے. سامعین گرامی قدر، معززین و محترمین، حاضرین مجلس، بالخصوص میرے اساتذہ کرام، سید فضلہم و شرفہم. دنیا میں ایک عجیب پیغام لوگ دینے لگ گئے ہیں کہ دیوبند والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں مانتے. میں اس مختصر سی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل نقطہ اختلاف کیا ہے. جب اختلاف کا بنیادی نقطہ سمجھ آ جائے تو پھر بات بڑی آسان ہوتی ہے سمجھنی. نہ تو سرکار کے ذکر خیر میں کسی کو انکار ہے اور نہ ہی کوئی سرکار کے تذکرہ خیر سے منع کرتا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. سرکار کا ذکر خیر بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. نمبر 1. نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کسی انسان جو مسلمان کہلاتا ہو اس کو یہ تصور نہیں ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہے. ہو مسلمان، ہو کلمہ پڑھنے والا، ہو غلامی کا دم بھرنے والا، اور پھر کہے کہ مجھے آقا کی تشریف آوری پہ خوشی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. اب تیسری بات، آپ سوچیں گے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ سرکار کا ذکر خیر ہی نہیں کرتے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، لیکن ان سب کا میں بہت بڑا آدمی آپ کو پیش کر دوں. پیر مہر علی شاہ صاحب تو فتاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ سرکار کا نام عزت و احترام سے لینے والے لوگ ہیں. سرکار کا ذکر تعظیم و تکریم سے کرنا یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نکے موٹے مولویوں دی بجائے وڈے مولویوں دی گل مان لینی چاہیے. چھوٹے مولویوں تو چبل وج ویندی ہے تے جڑے وڈے مولوی ہوندے او گل سوچ سمجھ کے کریں گے. بات پیر ہی او ہوے جڑا ہر شے ویکھے بیٹھا.
انسان دے او شروع تو لے کے تے اخیر تائیں ہر شے ویدا بیٹھو ہوئے اپنی نگرانی ہے ٹریندا بیٹھو ہوئے تے پھر او پیر تاں خیر میں عرض کر رہا تھا، توجہ میری طرف کہ پیر صاحب فتاوی مہریہ میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سرکار کا نام اسماء تعظیمیہ سے لینے والے لوگ ہیں، یہ سرکار کی بے ادبی اور بے تکریمی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد مجھے کسی اور وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ میں ایک نقطہ اختلاف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ بات زیادہ آسانی کے ساتھ ہمیں پتہ چلے۔ لوگ کہتے ہیں اے میاں حضور دا میلاد نہیں منیں دے، تساں دوائیاں تے صفائیاں تے جناب جی وکالتہ کریں دے، ہاں نہیں جی ایسا مننے ہیں جی مننے ہیں جی مننے ہیں، او آتے نہیں منیں دے۔ عوام شودی پریشان ہے بے مولویوں سانو تا تسا تھا مار گتے ہے، ایک مولوی آئیں چھکی ویندہ تے دو آئیں طریقی ویندہ ہے، اسا کیڑے پاسے بنی۔ میں انہوں نے اکسا بھئی تسا گل میری لو سن، جو اگر توانو ونجے سمجھا تے مسئلہ ونجے توانو صحیح طرح نکھر کے پتہ لگ ونجے تو پتہ لوگاں دیا گلہ چھوڑ دیو، جے دیہات سپیکر آوائنہ وہ شروع کر دیندہ مسئلہ با این ہو گیا تھے، یہ کر دیں گے تھے وہ کر دیں گے تھے، یہ این نہیں کریں دے تھے وہ این نہیں کریں دے۔ قیدی زبان بندہ کیویں ڈک سکتا ہے؟ میں اگے سمجھتا ہوں کہ یہ سیرے نیرے دا لطیفے دا لطیف ہے، لیکن میں علامہ ابن رجب حنبلی دی کتاب جامع العلوم والحکم یہ پڑھیا تو میں بڑا حیران ہویا کہ اس ویلے بھی بزرگانوں ایک گل لکھنی پئی، کئی سو سال پہلے اس لکھیا پئی دو بندے پیو پتر لین گئے ایک کھوتا منڈی تو، کھوتا لے لے انہیں ٹور پائے، کبیرہ لے چو جناب جی انہیں آمڑا آئی تھے، کھوتا لے انہیں جی میں سمجھو کھانے والوں ٹور پائے گھر، جس ویلے راہ ٹر دے تھوڑا جیا کوئی میل دو پاد کی تھے انہیں ایک بندہ ٹکریا ہو سکے کوئی دو چبالو تو سا یار کھوتے تے چڑھ بابو اے تھوڑو جناب جی رائے میں سی انہاں کہا یار گالتا تیری بڑی سیانی ہے تے سمجھدار ہے وہ دو چڑھ بیٹھے یہ میل ڈیٹ پاد ہور کی تو نہیں یہ آدھی تائی اپنے تے ایک بندہ ہو سکے یار دیکھو ترائے مار دی اللہ شاو دے او دی جان ہی دیکھو تو سا نبھائے دی ایک جگہ لائے جاؤ تھلے پیو پوتر انہاں کے بعد میرے پوتر تو لائے مائی وقت میں وقت بیٹھر وہاں بڑھڑا بندہ ہو سکے ٹھیک ہے ابا جو انہیں تھوڑا جیا ہور پاد کتوں نے جو میلتا ہی اپنے تے ایک بندہ ہو سکے واہ بھائی واہ واہ بڑھڑیا واہ قبر جو تیریاں لبتن پر عادتہ تیریاں نہ گئیاں او خدا دا بندہ پوتر مسوم جیا ٹردہ تے بھجدہ ودائی تے ٹھکا بیٹھا لائے تلے او سکے عدالتہ ٹھیک ہے ایدی لائے آیا پوتر نو چڑھا دی تو میں میرا پوتر تو چڑھا یوں میل کھان پاد دا ہور کی تو نے تے ایک بندہ ہور بولے ہو سکے اوئے ہوئے 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 میں گیا تھا دنیا تے پیو دا ادب احترام موک گیا ہے اوہ ہٹا کٹا ڈٹا تو اتے ٹھنکا بیٹھا ہے تے پیو تیرا گیسو نال کریں دا ودا کوئی شرم آیا کر اونو اس لا لیتا اور دو پیو پوتر سوچن لگے پر کریے تے کریے گے دو چڑھ بھئیے اتے تا قوم نو نہیں پوچھدا ایک بندہ بھئیے تا قوم نو نہیں پوچھدا تے نہ بھئیے تا قوم نو نہیں پوچھدا سوچ کے انہاں کیا یار کیا کریے پیو پوتر نو آکھن لگا میرا پوتر این کرے نہیں آئے اے دیا ٹنگا جب بنیے تے بن کے تے اینو چاہ رہی نہیں موڑیا تے باس وچ گدے نہیں آئے ٹنگا تے دیکھ پا تو چاہ دیکھ پا سو میں چاہیے آئے چلو کبیر اللہ اپنے کلے آئے یہ لے نوے اٹھے گل اپڑے تے بندیاں ڈٹھا تے بندیاں کہ اوئے آئے تو سب کے کیتی آندے ہو توڑی بیڑی تو ملا ٹھیل ونجے کہ کیتا ہی انہاں کہا یار کے کریے ٹوریاں تے قوم متہ دیوان لگیے کوئی یاد آئی این کرتے کوئی یاد آئی این کرتے اسا کیڑے پاسے ونجیے انہاں دے چوے سیانا بندہ کلائی ہو سکے کملا تینوں اپنا آئے بھانڈا جیڑا رب دیتا ہے کو اے دے تو سوچنا چاہیے دائی نا بھئی ایتا نہیں بجیڑا تینوں آکے تو او دے پچھو لگوائے تو سا اپنی مرضی نہ کرو گل لے سی تھی
لوگ توانو کئی نہ چھوڑے سے گلہ انہا کیتی رکھنیاں تسا اپنے انداز تے حساب نال سونے پاک نبی دی شریعت تے سیرت نو ویدے تے پڑھ دے تے عمل کریں دے رہو جی میں بزرگاں تے اکابر تے اسلاف نے دسیا ہے لوگاں دی گل تے نہیں وینا کہ اوکے آکسیا میں عرض پہ کرتا ہوں ذکر خیر کرنے چ بھی کوئی بندہ بخل نہیں کردا پوری دنیا دا کوئی مسلمان نہیں آتا کہ ایسا سرکار دا ذکر تذکرہ نہیں کر دے نمبر 2 پوری دنیا چ کوئی مسلمان ایو جیا نہیں جیڑا آکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لائے آمد دی مینوں خوشی کائی نہیں اور نقطہ اختلاف سمجھ لو اختلاف صرف اتنی گل لے کہ پاک نبی جو تشریف لے آئے آپ دی تشریف آوری تے اسا خوشی دا اظہار کیویں کریے اس اختلاف ہے میرے تو پوچھو تو پوچھئے استادہ تو پوچھ لئیے علماء تو چے پوچھئے سارے دی ایک کا آواز ہے کہ یار گل سنو اساڑی سوچ سمجھ تھوڑی ہو سکتی ہے صحابہ نو خدا پوری سمجھ تے سور دیتی ہے انہاں نو سرکار دے نال بہایا ہے اٹھایا ہے سرکار دی خدمت واسطے قبول کیتا ہے نوکری واسطے چنے ہیں جی میں عزت تے عظمت تے احترام تے اکرام تے سرکار دا ادب کرن دا ول انہاں نو آندا ہے اتنا کہنو نہیں آندا کیوں انہاں نو تا آپ رب سمجھایا ہے رب دے نبی سمجھایا ہے این کرو تے اے نہ کرو این کرو اس نو این کرنا ہی نہیں اور اختلاف اتنا کچھ ہے اسا آتے ہیں سرکار دی تشریف آوری تے خوشی اون کرو جی میں صحابہ کی تھیے او آدھا نہیں اون کرو جی میں ساڑا اپنا پروگرام ہوئے بس اے نہیں کریے اختلاف گل سمجھ آگئی اسا کوئی ادھے بچ کسی دے نال لڑائی جھگڑے والی گل کائی نہیں اے ایمان دا مسئلہ کیوں تو صاحب سے مولوی صاحب ادھے کیڑا ایمان دا مسئلہ ہے میں کہلا میں ہونے تو روز 2 منٹ تک سمجھا دینا کہ ایمان دا مسئلہ کیویں اللہ صحیح فرمائندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر ہدایت دی پٹڑی تے چڑھنے دا ہینے ارادہ تے پروگرام فت ایمان اونج رکھیا ہے جی میں صحابہ دا ہینے ایمان سرکار نال رکھنا پیار تے محبت رکھنا عقیدت تے الفت رکھنا سرکار دی عزت تے احترام کرنا اس کا نام بھی ہے یہ بھی ایمان دا حصہ ہی نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہونا الفت تے پیار ہونا اے ایمان دی بنیاد سمجھو اور میں تو پوچھنا اللہ دے ہدایت دی پٹڑی تے ٹرنا ہی نے تے صحابہ ایمان رکھو تے اور میں کیوں نہ سرکار دے تشریف آوری تے خوشی دا اظہار عقیدت تے الفت دا اظہار محبت تے پیار دا اظہار اونج کیوں نہ کرا جی میں صحابہ کیتا ہے تو آنا ہے اونج کر جی میں آنا نہ میرا بھرا سدھی گل نہیں بھاوے تو گال کرتے بھاوے کٹ بندہ بھاوے چنگا سمجھتے بھاوے بھیڑا سمجھ صحابہ تو اسا عشق سکھنا ہے صحابہ دی طرز تے عشق کرنا ہے صحابہ دی طرز تے عقیدت تے الفت رکھنی ہے اسا اپنے طرفوں کوئی طرز نہیں بڑھا سکتے گل سمجھ آگئی نہیں اے ساری تقریر تے گفتگو دا لب لباب اور لوگ آکھیں تو جھنڈیاں لا لوگ آکھیں تو جھنڈا لا کوئی آکھیں تو ڈنڈا میاں لا دے کوئی آکھیں تو جناب جی ایتھے بتیاں لا دے کوئی آکھیں کوئی اگر بتیاں لا دے گھر سجا دے سارے آدھے کھلوتن لیکن میں ایوے نا کہ میں جو لاما چاہ تا وقت کیوں سی آدھا تو عاشق ہو گئی سے میں جو نہ لاما چاہ عشق تو خالی ہے میں کہ یار انج نہ کر اگر ایک گل تو کرے سے چاہ کدی سوچئے کہ ایک گل کتھو تائی مار کرے سی آدھا میں نے کیا پتا مار کتھو تائی کرے سی میں دسے نا اگر تے ایک کم سارا کیتا کرتا جو تو کریں نہ کھلائے عشق محبت عقیدت الفت احترام سرکار دا پیار ہے اور اس کے نال انسان دے ایمان دی ترقی ہوندی ہے نہ کرنا لے بے ایمانن بابین گستاخن او جناب نلیکن جناب سرکار نو نہیں منے دے
وقت وہ لوگ جڑے ہون تک نہیں کرندے آئے وچے صحابہ وچے تابعین وچے تبع تابعین وچے فقہ حنفی دے بزرگ تے وچے یاریاں والا پیر تے کیون سی ساری کائنات دا تو آکھو یار اے تے بڑی عجیب گل ہے میں اکثر گل ہے یاریاں والا پیر ہی نہ بچے تے بات یاری علی کھیر کھاون دا کوئی تو کیبل اے تو کوئی بندے نو دیکھنا چاہیے ہن غنیت الطالبین اے میرے کول پئی ہے اس کتاب دی جلد 2 صفحہ نمبر 91 عاشورہ دا محرم دے فضائل تے مسائل لکھ دے ہویا حضرت شیخ جیلانی فرمائیں اللہ سائیں اس دن دے وچ نبیاں نو دا کرامت تے انعام دیتے دسین دیان حضرت آدم نو اے ڈھیا حضرت نوح نو اے ڈھیا حضرت ابراہیم نو اے ملیا حضرت موسیٰ حضرت کرندیاں دامی اے لکھی نے ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیے حضور دی ولادت با سعادت اس دامی محرم ہوئی ہن تو سدسو ایمان نال یاریاں لا پیرا کھے دا محرم ہوئے تے یاری کھاونا لاکے نہیں 12 ہوئے میں آکھے یار کمال ہے تینو پتہ ہے شیخ جیلانی دی نمانے سے تا کیبن سی آدھا کیبن سی میں آکھے تیرے بابا جان نے انہار الانوار فی یم صلاة الاسرار میرے کل رسالہ موجود ہے صفحہ 6 تے 7 تے لکھیا ہے حضرت شیخ جیلانی فرمائیں دن جیڑا بندہ میری نمانے سی او دنیا کی تباہ ہو سی تے آخرت کی برباد ہو سی ہن کیا خیال ہے محرم دا نو جلوس نکلے یا نہ نکلے کیا خیال ہے تھوڑا مشورہ ٹھیک ہے یا کوئی نہ جی جی بھائی نانو مشورہ دیو بھئی تسا محرم دا اس جلوس کٹو تاکہ تھوڑی شکل دا لے بجا کے گھر کر لے شناختی کارڈ پہنچے چ لے کے بجا ابو ہٹ دیاں واپسی تے وقت تانوں سجاڑ کے گھر اپنے پڑھن دے اور شیخ جیلانی دے نا تے یاری تے شیخ جیلانی دی منی نہ جاوے ایک کوئی توک کلی گل لے تو سب دسو انصاف ہی سے شاید نہ ہے کھاونے لے شیخ جیلانی دے نا دی پورے ملک دودھ نہیں لبدا بال لوگوں دے رون دے اسا جناب کھلو کے آؤ فون کرے یار کی دے گیوں بڑے آوے آتا استاد جی یار یہ دودھ کوئی نہیں ایدے فون کر آؤ اس کو پوچھ ادھری دکان تے بھائی مس سے کوئی کلو کھان دودھ دا لبدا کلو گول گول کے پورے شہر جو دودھ نہیں لبدا سارا مولوی ایک بندہ میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو اشارے ثواب ہے میں کہ بالکل تو سنگی یار فون تیری طرح سمجھ سور کام کریں دیئے لیکن اے دس بھئی تینوں کہیں دس ہے جنہیں مولوی صاحب آکھ رہے ہیں میں کہ مولوی چوکی مرجی رکھی ہوئی ہے یاری جٹ کریں گے یا مولوی کریں گے کیوں جی جٹ کریں گے نا تو جٹ تو پوچھا نہیں کہتی بھئی یاری کیوں کریں دے ہو وہ آدھن نکر سائیں تو ماج مار بھائی سی اینو اسالے ثواب آتے ہیں کوئی اسالے ثواب کوئی نہیں او دا عقیدہ ہے کہ میں ندیتی یاری تا مجھ مر ہوئی سی کٹی مر گئی چھت ڈائے پمڑی ہے بال مر ہوئی سی زان ہوئی سی نقصان ہوئی سی ٹریکٹر خراب زمین دے وچ فصل نو کوئی تباہی مل ہوئی سی یاری نہ کرا تا بوڑ ہوئی سا او اس نیت تے کرندہ بیٹھا ہے اینو پاکستان نہیں دنیا دا کوئی مولوی اسالے ثواب نہیں بڑھا سکتا گل سمجھ آندی بھائی نہیں یہ نہ لوگوں کی گل نہ دیا یاری شریف تے سالے ثواب ہے مولوی شو تک کیشا کرندا ہے یہ تو لپ لپ دو دی اگو پیندا کرتا ہے اس کی یاری کرنی ہے خیر توجہ میری طرف رکھو میں عرض یہ پیا کرنا کہ نقطہ اختلاف سمجھو گل بڑی آسانی نال میں عرض پیا کرنا تاکہ ہر بندے نو پتہ لگے ورنہ تواڈی سوچ فکر اور احساس دے وچ ایک گل ہو سی یار اسیں آئے جھنڈیاں لائی اج تک کوئی حرج نہیں 500 روپے لگنا 6 پیکٹ دہی جاونے چلو ایتھے سجا دے لیا ایک جھنڈا 50 روپے دا آویا اوتا گھر تے لا دے لیا میں پوچھنا میں نہ چلو یار میں جھنڈیاں ہی لینا جھنڈے ہی لینا اے سارے میں جناب کام کرن نو تیار ہاں پر ایہ جا میں ایک دس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دے گھر تے چوکھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں مولوی نو آکو سیر تلے جے کرے تے ٹنگا اتا کرے اید نال ہوندا عقل تیز ہوندی اس تو میں آدھا ہے میں اس تو نہیں پیادا کہ اس دا کوئی دشمنا عقل کرے تیز سر کرے تلے تے ٹنگا کھلا رہے سوچے غور کرے کتاباں پھرولے بادشاہ الاسرار ویکھے شیخ جیلانی دی
حالات تے لکھی ہوئی تفریح الخواطر ویکھے، اور کتابہ ویکھے، تحفہ قادریہ ویکھے، یہ بہت بڑی بڑی کتابہ لکھی، ساریاں پھرولے اون چوکھے جھنڈے لے دے آن اسا تا گھر تے باہر لائی کھلوتے ہیں، انہاں دے گھر تے کتنے جھنڈے آن. اور ایمان نال دسو اگر اونج اساں طریقہ انعام اکرام تعظیم تکریم اور ادب دا دائرہ بنائیے جی میں ساڈا پروگرام ہے، اور نہ کرنا والے نو آکھیے وہابی تے گستاخ ہیں، ایمان نال دسو بزرگ بچے نہیں اسا تے اس گل تے قائل نہیں. بزرگاں نو پوریاں کھلو کے بڑے لوگ آن نیک آن انہاں دین دی خدمت کی دیا، انہاں شریعت مطہرہ تے عمل کیتا ہے، اسا انہاں نو گال تے پھکڑ کے دیے بھائی کہ ایک کوئی گل چنگی نہیں گل سمجھ آندی پئی نے کوئی نہ جی جی اے نقطہ ذہن وچ رکھو. ایک بھائی نو میں پیا کہ یار والی صاحبات وقت کی ہویا ہے اے جڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جناب وضو فرمایا، اگر ایک جاتے تو صحابہ او پانی برکت وسط لیندے کھلوتے. ایک کیڑی دین وچ آیا کھلوتا قرآن حدیث وچ اے جناب کرنا جائز ہے؟ اگر صحابہ نے او کر لیا بغیر دلیل دیتے اے کیوں نہیں جائز؟ اے بغیر دلیل دیتے جائز ہے. اگر ایک صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بول مبارک نے پی لیا ہے تو دے کل کیڑی قرآن دی دلیل آئی دس. اگر ایک صحابی نے ہجامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو او خون پیالے چ پی چھوڑے ہیں دس او دے کل کیڑی دلیل آئی؟ میں کہ بڑی آسان جائی بات ہے. صحابی دین تو اے سمجھے ہے کہ ایک کام جائز ہے، شریعت تو اے سمجھیا کہ ایک کم کے ہیں جائز، اور پاک نبی نے وقت جائز ہون دی اس تے مور لا چھوڑی، ان کے دلیل دی لوڑ رہ گئی نہیں. ہاں تو جھنڈیاں لائیاں جڑیاں ہیں اس تے کوئی دلیل دکھا چاہ تے حضور دی مور چا بھی کہا تے میں چپ کر ویسا تے جو اگر مور کائن ہوئے تو بات مینو مور راونی ہوندی ہے، میں مور راونی ہے سمجھ آئی نہیں گل؟ جی جی اسالا جھگڑا رولا لڑائی کوئی کسی نال نہیں ہے، اسا تو صرف ایک مسئلے نو سمجھاونا چاہتے ہیں. لوگ آدھے مول چاک بڑا غصہ کریں دیں، بڑا یہ کریں دیں وہ کریں دیں، بڑی بیدت نو چھک میں دیں دیں یہ نہیں بھائی نہیں اسا کسی نو کوئی نہیں چھکیں دیں، اسا مسئلہ سیدھا پہ کرنے آئے. اور تو حق سو کہ مولوی صاحب چلو صحابہ بہت پرانے لوگ آن گزر گئے دھرتی تو ہون کوئی نواں طریقہ نواں اشارہ نواں کوئی پروگرام طرز کوئی نواں سٹائل بنا لینا چاہیے. بھائی گالے سی تھی سن لو اسا اوے پرانے لوگ آئے اسا صحابہ والا طرز کوئی نہیں چھوڑ. سبحان اللہ جائے یا غلط کا کرنا سیدھی جی گالی نہیں. صحابہ کرام عشق سے محبت حضور نے انہوں خود سکھایا تے سمجھایا ہے، پاک نبی نے ادب آپ سمجھایا ہے، اللہ نے قرآن سکھایا ہے. اور جیوے انہوں حضور دا ادب سمجھیا تے کیتا ہے انہیں کرنا ایمان ہو سی. اپنی طرف رلاونا تے ملاونا اے دین تے ایمان تے اسلام دا طرف نہیں بڑھنا. بخاری ایک روایت کھلوتی ہے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. امام بخاری کتاب التفسیر اچ نقل کیتی ہے حضرت ابو سعید غالباً صحابین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑیا اور نماز پڑھتے گلوتن انہوں نے سوچیا بھئی نماز تا پڑھ لوا فت حاضر خدمت ہونا. جس لئے حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا میں تا دن اگے سڑیا آئی تو تنو آیا اور کہا جی میں اگے نماز پڑھتا غلام ہوں اللہ دا حکم پہلے فت توڑا حکم ہے تو میں نماز پڑھ کے آ گیا. آپ نے فرمایا اے بھی اللہ دا حکم ہے جس لئے اللہ اور اس دا رسول سڑے تا فوراً لبائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کی تھا حاشیے دے وچ ساڈے بزرگاں لکھ چھوڑیا ہے کہ بعض محققین اس گل دے وچوں مسئلہ کڈی بیٹھے آدن کے صحابی نماز چھوڑ کے سرکار دی گل مان کے سن لینا اور ہٹ کے وقت فارغ ہو کے آمنا انہوں نماز موڈ تو شروع کرن دی لوڑ کائی نہیں جتھے چھوڑی وہی در اتھوں آ کے اگا شروع کر لیں. اور میں تو سے دسو صحابہ نو ادب کہیں سکھایا ہے؟ حضور
اللہ نے سکھایا، اللہ دے پاک محبوب نے سکھایا ہے. صحابہ ادب رب تو سکھی بیٹھے ہوں یہ ادب انہوں نے پچھو نہ لگو. تھوڑا کیا خیال ہے؟ اپنی سوچ فکر تے چلنا ہے یا انہوں نے پچھو لگنا ہے؟ سیدھی جی گل ہی نہیں. یہ کسی دی جھگڑے دی لوڑ کا ہی نہیں. نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ دنگا ہے، نہ فساد ہے. ایک مولوی آ کر لگا یہ 3 عید پتہ کتھوں آئی ہے؟ میں کہا کتھوں آئی ہے؟ جینے 3 عید نہ آندھی تے باقی 2 ہی کہیں نہ ہو گئی. ویسے کبھی سوچے ہی نے بھئی سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی ہے تے آج تائیں انہوں عید تک ہے نہ کیا. تو سب کی دائیں صحابہ کو سنے ہیں بھئی انہاں کہوے اے عید ہے؟ نہیں. تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، فقہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی دائیں تو سب پڑھے یا لکھیا؟ تو سب طبقہ بیٹھے ہو سارے کی دائیں لکھیا پڑھے ہوئے نظر آئے نا؟ نہیں یار. اے جو اس عید دی وجہ تو اے عیدہ بڑی ہیں تا کی دائیں تبت کتاب العیدین دی بجائے عیدات ہویا بھئی عیدہ ڈھیر ہے. مولوی شوجے پر دلیلہ ہن کہینا انہیں قوم نو ربڑی کھلوتن تو انہیں قوم نو جناب جی لائی کھلوتن دھوکے تے کوئی دلیل کسے قسم دی شریعت متحرہ دے بچ ایدے کلو کوئی نہیں سوائے ٹھکوسلے اور غلط بیانی دے. میرا دوست پاک نبی دی محبت تے عقیدت تے کوئی اختلاف نہیں. سرکار دی تعریف تے تکریم تے تعظیم دے بچ کوئی اختلاف نہیں. آپ دا ادب احترام کرنا بھی ہے، آکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھاونا بھی ہے. سرکار دی تشریف آوری پہ خوشی بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن خوشی دا انداز کیوں ہوئے؟ اسانے صحابہ آلا، سبحان اللہ، اسانے انہوں لوگ آلا. اے عدل نہیں اپنا ہوئے. کیوں؟ اس انداز جی ڈھائیندی کا شاہ سوائے ثواب دے کا شاہ نہیں رہی. ساڑھا ایک جنگ دا شاعر ہے مار ریاض سیال سے وہ ایک بڑی گل سنائی دو ہے. وہ آدھا ہے دیو بندیاں دی رانی کے جلسیاں تے نظم پڑھو نا اے سکی سبحان اللہ پی وہی دے رو اور کاشا نہیں دے. دوے بیلی جڑے نو چھوڑ نوٹ دے دے اتھے کاشا چھوڑ کام بڑھ میں دا ہے تے اگر صحابہ لی گلتے آؤ تو بات کچھ بڑھ دا ہے. بولو نا تھکے دنے بیٹھے نہیں پیسہ نہ دائی سی نا بات لوگو جی میں سٹیندن کھلو کے آئندہ تھیاں وہ تو سٹکی نہیں سٹیندن. چنگا ہے سٹے نہ کرو پیسے ادب نہ آ کے دیتے کرو. ہون ایک بندہ جو تونوں سرکار دی شان صحابہ دی عظمت تعظیم سرکار دا ادب سنا بیتے تو سا اس تے اینی پیسے سٹو جی میں کنجرہ تے سٹی دن کر جال جوڑ دیئے پلا تو سا اون ادب نال پیسے دیو احترام نال دیو کوئی حرج دی گل نہیں. سمجھ آئی بے؟ جی پہلی گل یاد رکھا ہے اے موجودہ طرز اے صحابہ دے طریقے دے خلاف ہے. شریعت دی بنیاد تا اتھو پہ ٹور دیئے نا بس اس پستے اسا ایسا نہیں سے کر دے. دوچی بات اسا نے یار چلو اینو تو سا چھوڑو تو سا اور گل نو آسان کریے سمجھ بھائی سو. مولانا احمد رضا خان کے آتے ہیں انہاں دے بارے تا تواڑیاں کتابہ اے لکھ دیاں کہ انہاں تو نکتہ برابر خطا ہی نہیں ہوتی. انہیں ایک خطا دا ڈنڈا ہی نہیں لگدا خطا دا انہیں ایک نکتہ ہی نہیں لگدا. خطا انہاں تو ہوندی کا ہی نہیں او تو مخصوم الخطائن خطامہ تو پاک تصافن احکام شریعت صفحہ 27 دے گل موجود کروتی ہے. جیڑا بندہ خطا تو ہی بچی ہوئے ہوئے اور جیڑا بندہ خود آکھے میرے دین و مذہب پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے میری گلتے کھلویا ہے اور میری گلتے ٹریا ہے آؤ اس دا فتاوہ رضویہ کھول اور اس دے فتاوہ رضویہ چھے گل موجود ہے جلد 26 صفحہ 412 اور جلد نمبر قدیم 12 دے بچ بھی یہ گل موجود ہے. نطق الہلال دے اندر وہ خود لکھ دیں وہ ادھر میں تحقیق کی تھی میری تحقیق دے مطابق ولادت با سعادت اور ایمانداری دی گل ہے. چلو بزرگاں دی نو مننی صحابہ دی نو مننی تے تو اپنے تے بزرگاں دی مان لا یار او کیا دے پہن کے کدڑے 8 تے وقت تینو 8 والے دے سارا کچھ کرنا چاہیے تو 12 والے دے کیوں کریندا کھلوتا گل میں غلط کیتی ہے یا جائز کیتی ہے؟ اے دے وچ تے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں نا. ایک بندہ مہینہ کر لگا
تھانوی صاحب لکھا کہ 12 کو وفات نہیں، میں کہ ساڑھے بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن انہاں تو بڑے بزرگ آتے پہلے میں ہوئی ہے تو فت جی لے بزرگاں دیا گلوں میں بہت بڑے ہیں بزرگاں دی ویکھ لوی دی گل نا یا نہیں بھی کی دی صحابہ دے وچ بھی ایو جے اقوال کھلوتے مولوی احمد رضا نے خود قول نقل کیتا ہے سیدنا حضرت حیدر کرار دے طریق تو اور فتاوہ رضویہ جلد 26/415 تے وہ خود طبقات ابن سعد تو نقل کر رہے ہیں آدھا کہ حضور دی وفات 12 ربیع الاول دیئے میں کہا گل سن میری جس ویلے بزرگوں تو وڈے بزرگ فرما چھوڑن وقت وڈیاں دی گل نہیں بین دیئے صحابہ فرماویں ولادت 8 ربیع الاول دیئے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جبیر بن مطعم 2 صحابین اور اے حضرت جبیر بن مطعم علم انصاب تے بہت ماہر ترین آدمی ہیں انہوں پتہ ہی کیڑا بندہ قدر جمع ہے ایک کس دا پترے خاندان کیڑا ہے قبیلہ کیڑا ہے ایک پوری جدی پشتیوں دی پوری سند جان دے ایک کیڑے قبیلے دا ہے ایک کیڑے نراب نسل سے جناب کیڑے علاقے سارا جان والے ہیں او فرمائیں دے حضور دی ولادت 8 ربیع الاول دی حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں دے حضور دی ولادت 8 ربیع اور لکھڑا لکھونے مولانا احمد رضا خان صاحب اور اس تو بعد تگر مک گئی صاحب دے جتھے مسئلے آ ونجن و تیری میری تحقیق اسا گھر رکھی آپ جی بزرگ ٹھیک ہے لکھ گئے انہوں نے اپنی تحقیق کہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ کرتے رہے ہیں اصل میں ایک بات یاد رکھے پہلی حنفیہ اور شافیہ کا اس بات میں ایک اختلاف ہے حنفیہ کے نزدیک جو امر مستحب ہو ثوابی کام ہو اس کے لیے لوگوں کو تداعی کر کے بلانا ٹھیک نہیں ہے حنفیہ کیا اے مسئلہ ہی نہیں حنفیہ دیا جیڑا عمل مستحب ثواب جیسے ادھے واسطے تداعی کر کے لوگوں نے سڈو نہیں فخر المحدثین بدر المحدثین خلیل الملت والدین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب براہین قاطعہ میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ لکھی ہے کہ میلاد کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امر مندوب پر لوگوں کا اجتماع کر رہا ہے ساڑھرن آ جاؤ جی تو صحیح آ جاؤ ادھلی آ جاؤ تو ادھلی آ جاؤ بھئی ایک ثوابی کام ہے اس کے لیے کٹ کیوں ایک گل انہاں دے ہاں ایدی کوئی گنجائش ہے جی میں نفل دی جماعت ایسا نہیں کریں دے نفل دی جماعت شوافے دے ہاں چل دیئے حنابلہ دے ہاں ہون دیئے اتنے تحجد جماعت نال پڑھی دی حرم دے ساڑھے ہاں کوئی تحجد جماعت کوئی نہیں یا جماعت نال پڑھ دے نہیں انہاں دے ہاں گنجائش ہے ساڑھے ہاں کوئی نہیں ایک وجہ نمبر 2 مسئلہ شریعت دے ہے جیلے ثوابی کام دے وچ کوئی منکرات شامل ہو جامل وقت ثوابی کام نو ڈاک کے روک چھوڑنا چاہیے ہے میں اس نے ایک دو مثالہ پیش کرا شریعت نے لکھیا ہے کہ نماز تو بعد سجدہ شکر کرنا ویسے تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے لیکن نماز تو بعد کرنا مکروہ ہے کیوں لأن الجہلت یعتقدونها سنتا او واجبتا کل مباہر یؤدی الے فمکروہ شامی نو ویکلو توڑی مرضی عالمگیری ویکو توڑی مرضی حاشیت التحتابی ویکو توڑی مرضی کبیری ویکلو توڑی مرضی کئی فقہ دی کتابہ دے وچ اور اصولی اور بنیادی کتابہ دے وچ ایک گل موجود ہے کہ ہر او جائز تے مستحب تے ثوابی کام جس دے کرن نال لوگاں دا اعتقاد خراب ہوئے لوگ اس نو ضروری تے فرض واجب سمجھن لگ ونجن یا اور انہاں دا اعتقاد خراب پہ ہوندا وے شریعت آدھی ہے کہ روک دے اس دی کوئی لوڑ کائی یہ شریعت دا ایک اصول ہے ہن میں تسی دسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنا بڑا ثواب ہے لیکن جیلے انسان اے دے وچ خرافات شامل کر دے وے وقت شریعت دے متحرہ دا فیصلہ ہے کہ انہوں ڈکو تسا ہوں خرافات کے لیے شامل ہو گئی ہیں تو اگر خرافات سنو تو میں تو تھوڑی سنا دینا مفتی منیب الرحمان صاحب ایک کتاب کراچی تو لکھوائیے اور اس عید میلاد النبی چند اصلاح طلب پہلو اس ایک گل آپ لکھوائیے کہ ساڑھا جیڑا میلاد ٹپ دا ہے نا
اتھے جناب لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تے لوگ جناب جی اتھے عجیب عجیب کاروائیاں کوئی ڈیک پہ چلائیں ہے کوئی ساز تے کوئی ناچ تے کوئی گانے تے کدائیں سوانیاں رلیاں کھلیاں تے کدائیں کچھ تے کدائیں کچھ وہ آدھا ایک خرافات ہیں اس پر سے شامل جناب جی ایک کام ہی غلط ہے روکنا چاہیے غلام رسول سعیدی شرح مسلم میں چیز نہیں لکھے ہے وہ تو بڑے بڑے علماء لکھی بیٹھے کہ خرافات ہیں میں انتظر دی لوڑ نہیں ہوں میں تسی دسو شریعت دے اصول تے ضابطے تے قاعدے دے مطابق جس لئے کسی امر مستحب دے وچ خرافات پیدا ہو جائے بس شریعت دی اجازت کتنے دین دی ہے گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی میرا خیال ہے گل نو مکائیے آدھن انگوٹھے چومنا ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ محبت کی بنا پر چومنا کیسا ہے تشبہ بالمبتدئین اور تقویت باعث بدعت ہے بدعت دی تقویت دی وجہ تو اور مبتدئین دی تشبہ دی وجہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی بوادر النوادر اس نے نجائز لکھیا ہے کہ ایک بندہ ثواب نہیں سمجھدا سنت نہیں سمجھدا محبت ہی نہیں بلکہ انہیں او علاج تو چوم لیندہ بھئی چلو یار میں نو کہتا سے آئی با انگوٹھے چومن نال اکھی ٹھیک ہو گئی مولی احمد رضا ساری زندگی چومتا رہے پر رہے کانا ہے شدہ جی ابھی آنکھ نہیں ٹھیک ہو سکی تو تواڑی آنکھ کی میں ٹھیک ہو سی سمجھ آنی پہ نکال دی اے شدے سارے چومدن پر ایڈے موٹے ٹھلے اینک لگے ہوئے نے شیشے تو سا مفتی منیب الرحمان دی اینک ویگ لاؤ اخیر لے نمبر دی اینک ہے اگر وہ اینک لاؤ جتو نو گھڑی دا ٹائم ہی نہ دل رہا سی میں دعوے نہ لانا ویسے حیرانگی دی گل ہے بھئی ہے رویت ہلال کمیٹی دا چیئرمین جس شودے نو ایڈا موٹا شیشہ اینک دا لگو ہے اس تو چاند نظر کی بھی آندھو سی ویسے اے حیران اس وقت وہ سیانا بندے وہ دے چاند دوپارے میں دیکھ لو کہ تم آیا کرو راتی تو بعد اوکھا نہ ویکھنا بھائی ہون لائٹ کا ہی نہیں تھی ہون کی میں وکسائے تو چلو دے چاندنا جو ویکھ لئیے کام اپنا پورا کر لئیے کوئی اکھی ٹھیک شیک کئی نہیں ہوں دیا اگر اکھی ٹھیک ہو میں نہ تا مفتی منیب الرحمان دی اینک لائے بنی آنا تسی خود ویکھ لو مولانا احمد رضا خان ساری زندگی ایک آنکھ دی رکانا رہے او دی آنکھی ٹھیک ہو جاوے تو بات کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہویا اس طرح اس وقت حضرت تھانوی فرمائیں اگر صرف علاج دی نیت نال بھی چمے تو پھر بھی جائز نہیں کیوں ایک تا تشبہ ہے نمبر دو انہاں دی تقویت ہے تائید ہے اور جس ایک عمل دے نال کسے اور غلط منکر عمل دی تائید ہوندی ہے انہوں کرنا جائز ہی کوئی نہیں ایک بیلی دی پرچی اے بھی سن لو وعدہ خانہ کعبہ کو ہر سال غسل اور غلاف کیوں تبدیل کیا جاتا ہے قرآن حدیث سے اس کا ثبوت دیں وہ تبدیل میں کریں نہ کرو دلیل میرے تو منگدہ پہ ہاں دوسری بات غلاف کعبہ شروع سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلتا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ ایک وقت پرانا ہو ویندہ آئی اس نے بدلیا ویندہ آئی اس دور تو ہی ایک ترتیب چلتی پئی ہے گل سمجھ آتی پئی نہیں باقی کیوں دھون دیں اس دے دھومن نو وہ کوئی ثواب سمجھ دیں بلکہ انہیں سمجھ دیں پر لوگ جو آئے بدن لوگ کوئی ہاتھ نال چمدہ کروتا ہے کوئی او میاں متا کوئی انہاں دی جناب جی سے صفائی ستھرائی رہ پہ او ایک انتظامی امور دی وجہ تو کریں دیں تک کریں دیں باقی نہ کوئی ساتھ تو پوچھ دے گلن باسا کریے یا نہ کریے جو ساتھ تو پوچھے نہ تو بات گل کرے ہر سال تبلیغ کے اجتماعات کیوں منعقد ہوتے ہیں قرآن حدیث سے اس کا ثبوت او بھائی موٹی جی گل ہے ایک کے دین دی اشاعت تے ایک کے ثواب واسطے کٹ جس نو اے فرق کی سمجھ نہیں پیاندا دین دا پھیلاونا ہر مسلمان تے یہ ضروری ہے جتنا دین جاندا اس نو پھیلاوے ہن میں جتنا دین جاننا میں پھیلاواں جتنا تساں جانتے ہو دین دی تبلیغ کرو دین دی تبلیغ اور دین دے پھیلاون واسطے اجتماع جلسہ کانفرنس کرنا یہ ٹھیک ہی نہیں اگر صرف ثواب اور تعریف تو کوئی ضروری کام نہیں بس انہیں ثواب دی خاطر پہ کریں دیو بات شریعت تو کٹ نہیں کرن دیں دی میں اس تے بڑیاں مثالہ دے سکنا ایک چھوٹی جی مثال میں تنوں دینا چاہتا نماز جڑی ہے نا نماز نفل نماز تو سا کلیاں پڑھ دیو یا جماعت نال پڑھ دیو کلیاں ہیں کلیاں جماعت ہوندی ہے کی نہیں کیوں نہیں کریں دے فرض جماعت نال پڑھی بیٹھو تے نفل کیوں نہیں جماعت نال پڑھ دے اچھا ایک مہینے سو فجر دی بانگ آندی ہے نا زور دی اثر مغرب
عشاء اے بانگ یا کوئی نہ جی تے اشراق دی بانگ ہی ہوندی کوئی نہیں چاش دی بانگ نہیں ہے کائی نہیں ہوندی کیوں اس واسطے نہیں ہوندی شریعت آتی ہے کہ فرض کام کٹھے ہو کے کرو تے جڑے نفل کام ہوندے نے اے بکھریاں تے انفرادی طور تے کرو ہن گل سمجھ آ گئی نے تیرا کام میں میلاد ثواب اس واسطے تیرا کٹھا ہونا بھی ٹھیک نہیں تے میرا کام میں تبلیغ تے دین دا پھیلاونا اس واسطے او ضروری ہے ضروری واسطے کٹ ٹھیک ہے تے غیر ضروری واسطے کٹ ٹھیک نہیں مسئلہ تو صاف ہے سیدھا جیا مسئلہ ہن تین جو سمجھ نہ آوے تو میرا بلا میں کیا کرا میں پھر میلاد کو منانے پر بدعت کیوں کہا جاتا ہے یہ تو صاف جی گل ہے بدعت کیوں کہا جاتا ہے جس لئے نہ اللہ دے پاک نبی نے اس عمل نو کیتا صحابہ نہ کیتا تابعین نے کیتا تبع تابعین نے کیتا تے تسا ہن دین سمجھ کے نواں مسئلہ دین وچ پتہ ہی سو تے بدعت تے بڑھنا ہی بڑھنا ہن کئی میرے برا دے نے جی بدعت ہسنا ہے وہ تیرے کول کیڑی دلیل ہے بدعت ہسنا ہے آدھا جی حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ نعمت البدعۃ ہذی یہ تو چنگی بدعت ہے تراویح کو انہوں نے اچھی بدعت کہا تھا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کتاب الباعث کے اندر محدث ابو شامہ نے نقل کیا ہے کل بدعت ضلالت وان رآها الناس حسنۃ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے لوگ چاہے اس کو حسنہ کہتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل سنت ہوتا ہے یا بدعت ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میرا عمل بھی سنت اور خلیفہ راشد کا عمل بھی سنت تو حضرت عمر کا عمل تو سنت ہے تو جب سنت ہے تو پھر وہ بدعت تو نہیں ہے نا باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا یہ پوری بات کنز العمال میں بھی ہے اور کتاب جامع العلوم والحکم میں علامہ ابن رجب الحنبلی نے بھی نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لئن کانت هذه بدعہ فنعمت البدع اگر یہ بدعت ہوتی تو اچھی بدعت ہوتی جیسے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا لو کان بعدی نبی لکان عمر لو لم ابعث لبعث فیکم عمر جس طرح یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا یوں ہی حضرت عمر فرما رہے ہیں لئن کانت هذه بدعہ فنعمت البدع اگر یہ بدعت ہوتی تو اچھی ہوتی لیکن یہ سنت بدعت تو پوری بات دیکھ تو بات سمجھ آ جائے گی اس میں آپ کو جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے بھائی بدعت بدعت ہے آپ اس کو حسنہ کہہ کے ٹالو نہیں حضرت مجدد الفسانی اپنے مجددانہ صلاحیتوں کے ساتھ کہتے ہیں فقیر کو کسی بدعت کے اندر حسن نظر نہیں آتا واہ سبحان اللہ سبحان فقیر کو کسی بدعت کے اندر حسن نظر نہیں حضرت آتا مجدد الفسانی نے مکتوبات میں یہ بھی بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے مدینہ میں ایک عالم کے قتل کرنے کا فتویٰ دیں گے اس کو قتل کر دو کیوں اس نے ایک بدعت کو حسنہ بنا رکھا ہے یہ بھی حضرت مجدد پر لکھ رہے ہیں تو کیا حسنہ کی بات آپ کرتے ہیں چلو یار ایک گل میں تو پوچھنا سانو آکھیا کرو سنی انہوں آکھیا کرو بدتی باویں حسنہ ہوئے یہ تو بدتی ہی رہی نا چلو بدتی حسنی چاہ کرو بس ٹھیک ہے جیڑا سنت تے عمل کرے سنی تے جیڑا کرے بدت تے عمل باویں حسنہ ہی ہوئے یہ تو بدتی حسنی مسجد میں تلاوت کر رہا تھا ایک آدمی جوتے سے مسجد میں داخل ہوا واہ بھائی واہ وہ ایک یہ لطیفہ بڑے ہوئے ہیں ایک بندہ بیٹھائی قرآن پڑھدا مولوی صاحب ایک بندہ جوتی پا کے تے مزید وچ تھال جا کے وڑیا انہوں نے کہا توبہ توبہ مزید جوتی پا کے وڑا نکل وائے اس نے کہا استاد جی حلوہ چاہے اچھا جماعت آ وہ بیلی آدھائی اے لطیفہ سناؤ چاہے اسا او مولوی تو ہیں کہیں نہ بھئی ہون حلوہ آ گیا تو مسئلہ ہی پرد دے بھی ہے مسئلے دی روح ٹلی یار مسئلہ رکھو اے حلوے شلویاں دی وجہ تو مسئلہ بجائے نہ کرو بات سمجھ آئی ہے جی جی اور گل سمجھ آئی نہیں میرا بیرا لوگ یہ جو ٹھکوسلے لے مطلب کہ ٹھکوسلے بڑے چل دے ہی نہیں ایک مولوی ایتھو توڑے نیڑے دا راہ والا ہے وہ ایک جاتے تقریر کریں دا پیا کے اور دا کہ گل سنو مارکا تو انہوں پتہ ہے یہ جنازے تو پیچھے دعا کیوں نہیں منگ دے
لوگ آ کے ہاں حضرت جی کیوں نہیں منگتے؟ چلو یہ بھی تھائران دی ایک اور گل میرے ذہن چ آ گئی، وہ سن لو، یہ بھی میں سنے نا، یہ بھی سنے چھوڑیندہ نہیں، دو ہی نہ نکل ونجے میں نہ پہلے وہ سنا نہیں۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں تو بڑی سوڑی گل کی تھی، او میں تو سناونا چاہنا۔ او فرما میں نے بھائی گل ہے اللہ سائیں اسا سارے نو مدینہ شریف لائے بنجے۔ آمین تو صحیح وہیندے ہو یا نہیں وہیندے؟ آمین دعا مانگدے ہو یا نہیں؟ لیکن ربیع الاول چ نہ ونجے آئے پے، کیوں؟ حضرت جی مانگا ہے نہیں تو بات کیوں؟ انہاں کہ اس وقت ہے کہ ربیع الاول چ حضور پاک پاکستان وچ مصروف ہے، اس وقت تس اندے نہ ونجے، تس اجو تے ویسو اربع آکھنا نہیں، او کملے ہوئی تے کی آئے کھلے ہو، سرکار تا تواڈے ملک تشریف فرمائے، تس اج تک گلڑ آئے کھلے ہو۔ اچھا ایک گل میں مولوی صاحب دی سنی، میں کہ یار گل تو انہاں دی ٹھیک ہے لیکن انہاں دے کول دلیل کوئی نہیں۔ دلیل میرے کول موجود ہے، جال حق صفحہ 155 تے مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے خود لکھا ہے کہ حضور پاک محفل میلاد وچ اپنے جسم سمیت تشریف لے کے آتے ہیں۔ اس وقت اس مولوی نے گل غلط نہیں کی تھی، اس صحیح آگیا بھائی میاں تسا ربیع الاول وچ نہ وجہ آئے پے، او تا اتنے تشریف فرمائیں تے تسا اتھے گئے کھلے ہوتے ہو تے بات چاس تک ہی نہیں آتی۔ ہن گل سنو، مولوی صاحب آکھن لگا او بھائی گل سنو میری، اے پتہ کیوں جلا دے تو پیچھے دعا نہیں منگ دے؟ ہاں جی کیوں نہیں منگ دے؟ اس جگہ انہاں نو پتہ ہے لگنے تے کھلے نے کہ لوڑے منگن دی گا، ساری زندگی رہے باب بھی بن گئے تے ہن لگنے کھلے تے اس وقت منگن دی لوڑ کائی نہیں۔ میں آکھیا گل ہے مولوی صاحب ایڈا تو پد کر کے تے کوڑ مریندا بیٹھا ہے تے ساتھو آپ چا پوچھیا بھئی تو سب کیوں نے کریں دے؟ اسا تو اندر سیا چا مشکات صفحہ 147 تے روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس میت تے 3 صفحہ مسلمانہ دی جنازہ پڑھ لویں اللہ اس دی بخشش فرما چھوڑے دا۔ جس لئے اسا اے حدیث پڑھ لیے اور اگو جملہ ہی لکھو ہے کانا مالک اذا استقل اہل الجنازت جزاؤں سلاست صفوف، امام مالک رحمت اللہ علیہ جنازے چھ بندے کم ہوئے نا تو صفحہ 3 بڑا چھوڑے دیا۔ ہون اساڑے میت دی تبخشش سرکار فرمایا ہے ہو گئی ہے، اسا اس وقت خوشی خوشی میت رو چاہے تے ٹور پایا ہے، دعا دی لوڑ ہی نہیں سے سمجھی، چونکہ ساڑا میت تکے ہے پشگی گیا تو کیوں کھلوتا ہے؟ 2 قدم ہٹ کے بات دعا، 3 قدم ہٹے تو بات دعا، 40 قدم تے بات دعا، قبرستان وڑن تو پہلے دعا، اندر دعا، ہر جاتے دعا کیوں؟ انہوں پتہ ساری زندگی چٹیاں تا میٹیاں لگنے کھلے اور کھلے تو بچن کھانے دعا کرے۔ ایک اور مولوی بولے ہو سکا گال سن میری دلیل تروڑے تو تینوں پتہ لگے، میں کہا تیری کیڑی دلیل ہے؟ ہو سکا گال سن مولوی صاحب جیلے ٹکر کھاندہ بیٹھوں میں تے لگن تینوں مرچاں تے تو آکھ سے یار پانی تے اولے تینوں بندہ کہ مولوی پانی دا ویچ ہے ہی نا، کیوں مگلا پانی ہو؟ اور شورج پانی ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ تو پانی ویچ چالا پینا؟ میں کہا نہیں یار کیوں؟ میں کہا مرچہ لگے اندر بس ہن مرچہ لگ دیا نہیں ویچ ہے نہیں پانی۔ انگے رید جنازے تو پیچھے دعائی ہے باہمیں ویچ کھلوتی ہے نا پیچھے منگنی پاؤں ہے، یہ میں تو ٹکر دو بعد پانی پیندہ بیٹھا مرچہ لان واسطے اسائی مردے دے مسائل نو حل کرن واسطے پیچھے دعا مانگ دے کھلوتی، او دی دلیل ہی بیک لو۔ میں کہا چلو تیری مرچہ دا کوئی علاج کرے نہیں آنا تو ایک باری مرچہ لمائی ہیں اسا تیتو 2 باری لمائی ہیں گل نہیں کرنا۔ میں کہا مولی صاحب کیش آئی آدھا اے پانی ہے، میں کہا نہیں شورا ہے، آدھا نہیں پانی ہے، میں کہا شورا ہے، آدھا نہیں پانی ہے، میں کہا شوربہ ہے۔ شے بدلے تو او دا حکم بھی بدل بھی دی، حیت بدلے شکل بدلے تو مسئلہ ہی بدل گیا، چیز دی شکل بدلی ہے تو مسئلہ بدل گیا، بولو نا بدل گیا۔ اس تے دلیل دے من دی میں لوڑ کوئی نہیں، میں کہے شورہ پانی نہیں
آدھا پانی ہے، میں کہا کارستان کیا پتہ لگا اسی بات؟ آدھا نہیں، میں کہا کیوں؟ آدھا مرچہ لگ گیا اور یہ کوئی تیرا پیچھ بات آئی، چلو دوستان جانو کرے نا میں تیرے چھوڑے نا وضو تک کارچا، آدھا نہیں وضو ہی نہیں کرے نا، میں کہا کیوں؟ آدھا اتنا ہی مرچہ لگ گیا، میں کہا ایسا تا تلو تو مرچہ لاؤ بندہ بان کر آ رہی تھا، مرچہ تا لگ سکتی لگ سکتی، مسئلہ تا بڑا سوکھا جیا، تو کیوں سمجھدہ روپیا؟ ایک گال میں کہا چلو ہور سمجھ لائے، روٹی تو پہلے پانی پیونا چاہیے یا پیچھے پیونا چاہیے؟ پہلے پیونا چاہیے نا۔ حکیم لوگوں تو پوچھو بھائی پیچھے جیڑا پیوے او آدھن اے تا نقصان ہے، آدھن یا نہیں آدھے کہ میں انہیں آپ پیٹا پی بیٹھا آدھن میاں جیویں روٹی تو پیچھے پانی پیون نال نقصان ہوندہ ہے، پاہمیں مرچہ لگن تو پاہمیں کچھے پکر تو پیچھے پانی نبی حکیمہ تھی، انہیں پاک نبی دی شریعت دی گئی، چونکہ جنادے دے وچ دعا ہے، اس وقت پیچھے منگا دی لوڑ کائی نہیں، شورے دے وچ پانی آئی اسے دے گزارا کر، پیچھے پانی نبی بھی پیا، کیوں؟ اس دے بیماری ہی، انہیں یاد رکھ، پاک نبی دے دین دے وچ بھی مسئلہ ایو ہی، جنازے دے وچ چلی دعا تے کھلا نہیں، پیچھے منگ سے تا اتھے نقصان ہو چاہیے، اتھے دنیا دا نقصان ہے، اتھے آخرت دا نقصان ہے۔ گل سمجھ آگئی نہیں نا؟ بس اصلا تا بھائی میٹھے میٹھے لوگ ہیں، کہنو آدھے کچھ نہیں سے، کہنال جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کائی نہیں، کسے نال دنگا تے فساد کوئی نہیں۔ میں تو کوشش کی تھی کہ نفس مسئلہ سمجھاواں کہ سادہ تے انہاں دا اختلاف کیڑی گلتے، انہیں نہ لوگ ایک دونوں چکی رکھیے وہ اینے نکتے علی گل تے کھلو کے سانو گل سمجھاؤ چاہ اسا تھوڑی سمجھنے ہیں تے جو توانو سمجھ آ جاوے، امید تو نہیں کہ دماغ کچھ آ جاوے، تے اگر آئی جاوے تو فت میرا خیال ہے کہ توانو مننا چاہیے جو سرکار دا ادب احترام پیار اور خوشی دا اظہار صحابہ سکھائی سے او کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ کریم اسا سارے انو دین دی شریعت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عقیدت نو اسلاف تو سمجھر دی توفیق نصیب فرماوے، اپنی طرف سارو سمجھر سمجھاور تو بچاوے۔ آمین۔ قبر پر اذان دیتے ہیں تو اسے سنت کہتے ہیں۔ بھائی قبر تے مانگ کیوں دیں دے ہو تو سا کہ مسئلہ ہی نہیں؟ آدھن صحیح ہو جی مردہ جی رہنا وہ بیچارہ ویچ پیا دے بانگ نہ دے بھی تھا شیطان ویچ بڑھ وی سی شیطان بڑھیا کرو تا تے میں کہتے شیطان نو بڑھنی نہ دی واہ یاری گھٹ لا واہ شیطان نا جی دی یاری شیطان نال گھاٹی ہے تے شیطان ہو دی قبر جی آوڑا ہے۔ پر ایک گل یاد رکھو شیطان بھجاون واسطے اللہ دے پاک نبی بسم اللہ ارشاد فرمائیے، ٹکر تے بابو بسم اللہ پڑھو، گھر بڑھ دے پہو بسم اللہ پڑھو، بیت الخلا ونجن تو پہلے بسم اللہ اور پوری دعا تواڈے نیڑے شیطان نہ آسی، قبر اچ داخل کر دے پہو میت نو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، شیطان تھا بھج گیا، جس ویلے روٹی کھاون بیٹھا بسم اللہ شیطان سر لے گیا۔ لیکن اگر تیرا شیطان ایڈا ترکڑا ہے کہ بسم اللہ نو نہیں کھندا او بانگ تو بغیر نہیں بجدا، بات مولوی نو آگ جننے بنا شیطان تے بانگا دیوائیاں کرے اس وقت ہے کہ اتھے شیطان آگی ہوئی تکے کرے سے بات بسم اللہ نال توجہ کوئی نہیں بھائی بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان اے دعا جو پڑھ سی بسم اللہ لی شیطان تا نہیں بنا او تا ہی نہیں ہویا با میں نو بانگا نال بھجا وقت چاہیدہ مولوی نو طالبہ دی ڈپٹی لائے میرا پتر عبدالرسول جی استاد جی آج بانگ تیرے دینے ساری رات دیتی رکھ ایک کوئی دین دی گل ہے یار بانگ تو سا شریعت دا مطالعہ کیتا ہے پڑھے لکھے لوگوں بانگ پہلے ہوندی ہے شریعت ہے یا نماز پہلے ہوندی ہے؟ بانگ کیوں جی؟ بانگ پہلے یا نماز پہلے؟ بانگ لیکن اے او مذہب ہے جی نماز پہلے پڑھ کے بانگ پیچھے دے دیتا پر یہ کوئی سمجھ رہا ہو تو چنگا سمجھ رہا آج کل قبروں پر اذان دینا اے دے جواب ہو گئی نے اللہ کریم سانو دین سمجھن دی اور عمل پر آمین جزاک اللہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے